بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم اے ان انگلش ود محمد۔ ایم اے ان انگلش ود محمد کے ساتھ آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں ہسٹری آف انگلش لٹریچر، جو کہ ایم اے انگلش کا پہلا پیپر ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں گائز انٹروڈکشن کی طرف۔ بیفور آئی اسٹارٹ، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو ذہن میں رکھنا سب سے ٹف کام ہے، کیونکہ یہ ہسٹری ہے اور ہم نے بہت سارے ڈیٹس کو ذہن میں رکھنی ہے، تو یہ ہم سے نہیں ہو پا رہا۔ تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو ایز اے اسٹوری لینی ہے۔ جب آپ اسے ایز اے اسٹوری لیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں ذہن میں جو ہے نا وہ سلسلہ وار آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ نے ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو ایز اے فن لینی ہے، ایز اے اسٹوری لینی ہے، یعنی 1066 سے لے کر ٹل ناؤ آپ نے ان سب ادوار کو جو ہے نا اپنے ذہن میں ایز اے اسٹوری کے طور پر یاد کرنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر یہ ایک مدت ہے، یعنی اس میں ادوار شامل ہے، چونکہ یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور پھر انگلش زبان ہے اور لٹریچر ہے، ادب ہے۔ تو یعنی ہسٹری آف انگلش لٹریچر کا مطلب یہ جو انگلش کا تاریخ ہے، انگلش ادب کا تاریخ ہے، یہ کیسے ایک دور سے دوسرے دور میں اس میں چینجز آئے اور کیا کیا چیزیں ہمیں ملے ہیں۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے اندر آپ کو بہت سارے ادوار ملیں گے، جس میں مڈل ایج شامل ہے، رینیسانس شامل ہے، ریسٹوریشن ایج شامل ہے جسے 18 سینچری بھی کہتے ہیں، 19 سینچری لٹریچر ہے، اور اس طرح 20 سینچری لٹریچر ہے، اور اب تک جتنے بھی چینجز آتے جا رہے ہیں ان سب کو ہم ریڈ کریں گے اور سمجھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ کے ویورز کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو چوسر، جو کہ ایک پوئٹ ہے، ایک پوئٹ تھا اور اپنے وقت کا ایک بہت بڑا فیمس شاعر تھا، اس کے بعد اور اس سے پہلے اس کو جو ہے نا اس پر جو ہے ہسٹری آف انگلش لٹریچر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی موسٹلی ہسٹورینز ہسٹری آف انگلش لٹریچر کو چوسر کے بعد ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری آف انگلش لٹریچر جو ہے وہ چوسر سے پہلے جتنی بھی ہسٹری تھی وہ ڈارک ایجز ان کو مانتے ہیں، اس میں کوئی خاص ورک نہیں ملا ہے ہمیں، تو جو کچھ شروع ہوا ہے وہ چوسر کے بعد ہی شروع ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اسے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے تو ڈیپ میں جانا ہے اور ہم نے تو سب کچھ سیکھنا ہے کہ پہلے کیا تھا، بعد میں کیا تھا، چوسر کیسے آیا۔ تو 1066 میں 1066 سے پہلے یہ جو آپ یو کے جانتے ہیں نا، یہ پہلے اس میں کیلٹس رہا کرتے تھے، کیلٹس ایک ٹرائب تھا یو کے میں، سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلا ٹرائب کیلٹس کے نام سے جانا جاتا تھا، یہ ایک ٹرائب تھا۔ تو کیلٹس وہاں رہتے تھے، پھر وہاں ان کیلٹس پر اینگلز اور سکسن، یہ کہ جو دو اور ٹرائبز ہیں، انہوں نے قبضہ کر دیا اور انہوں نے کیلٹس کو وہاں سے بھگا دیا، اور یوں ہی انہوں نے یو کے پر راج کرنا شروع کیا، لندن جسے آپ کہتے ہیں نا، برٹش۔ تو یہ جو انگلینڈ ہے یہ اصل میں اینگل سیکسن سے نکلا ہے، یعنی انگلینڈ، وہ اینگلز جو رہتے تھے تو پہلے وہ تو اینگلز تھے نا، تو اسی طرح سے یہ انگلینڈ بنا۔ 1066 میں نارمن نے ان پر اٹیک کر دیا، اس انگلینڈ پر۔ تو نارمن کے اٹیک کرنے کے بعد جو نارمن لینگویج تھا فرینچ، وہ
بڑھنا شروع ہو گیا اور جو سیکسن کا لینگویج تھا وہ لیس کامن ہو گیا. یعنی کہ جتنے بھی کورٹس تھے، پارلیمنٹس تھے، اپر کلاس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے، ان سب پر فرینچ کی لینگویج نے راج کرنا شروع کر دیا. اور جو ہی یہ اٹیکرز اکٹھے ہوئے تو ان کا جو لینگویج اور لٹریچر تھا وہ پبلکس کے ساتھ شامل ہوا، یعنی اکٹھا ہو گیا. تو اب اس کا لینگویج جو ہے اینگلو نارمن بن گیا، اور اسی دوران اینگلو سیکسن جو ہے انہوں نے مڈل انگلش لٹریچر میں تبدیل ہونا شروع کر دیا. یعنی اب ان کا لینگویج جو ہے وہ مڈل انگلش کہلاتا ہے. اور جو پولیٹیکل پاورز تھے وہ اب انگلش ہینڈ میں نہیں تھے. تو اب جتنا بھی لٹریچر لکھا جاتا تھا وہ مڈل انگلش میں لکھا جاتا تھا. ادر زبانوں کی ادر لینگویجز کا جتنا بھی لٹریچر تھا اس کو بھی مڈل انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا. اسی دوران اسی وقت ریلیجیس لٹریچر جو ہمیں ملتا ہے وہ ایک بہت ہی مشہور رائٹر ہے اس زمانے کا، وائکلف جس کا نام ہے، جس نے بعد میں ایک موومنٹ پہ شروع کیا تھا جو لالرڈ موومنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے. اپنے کرسچنس کے لیے یہ موومنٹ انہوں نے شروع کیا تھا. تو وائکلفس کا بائبل جو ہے اس وائکلفس نے بائبل کو ٹرانسلیٹ کیا مڈل انگلش میں. تقریباً 200 مینوسکرپٹس ہمیں جو ہے اس بائبل کے ہے وہ ملے ہیں اس وقت میں. اور یہ تقریباً 1382 اور 1395 کے بیچ میں یہ اس وائکلفس نے یہ بائبل جو ہے نا یہ ٹرانسلیٹ کیا تھا. ہمیں یہاں لٹریچر کا ایک اور بھی کلاس ملتا ہے رومانس کا یہاں، جو کہ 13 سینچری میں شروع ہوا. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک موومنٹ تھا. 13 سینچری میں 3 اہم پوئٹس اور 3 اہم رائٹرز تھے، ولیم لینگلینڈ، جافری چاسر اور سر گاون. یہ 3 رائٹرز تھے. لیکن ان تینوں میں سے جافری چاسر جو ہے وہ پرومیننٹ رائٹر ہے اور اس نے جو ہے ایک موومنٹ چلایا. اب اس نے ایک نیا کلاس انٹروڈیوس کیا جو کہ رومانس تھا. اچھا ویورز، آپ نے یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، رومانس سے مطلب وہ عشق والا رومانس نہیں ہے جو کہ لڑکا لڑکی کے بیچ میں چل رہا ہو. یہاں رومانس کا مطلب کورٹلی لو جسے ہم کہتے ہیں. یہاں لٹریچر میں رومانس سے مطلب نیچر سے بھی پیار ہے. یعنی جو آپ اپنے ارد گرد خوبصورت یہ جو نیچر دیکھتے ہیں نا، اللہ کی قدرت کی جو نظارے ہیں، تو اسے رومانس کہا جاتا تھا. چاسر نے اس پر کام کیا، اس نے کینٹربری ٹیل بھی لکھا. تو چاسر نے رومانس پر جو ہے خوب سارا کام کیا اور اس نے اس اولڈ انگلش لٹریچر میں جو ہے ایک نیا ٹیسٹ اپیئر کر دیا. اور اس ٹیسٹ کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا، اور وہ جو لٹریچر کا ایک نیا ٹیسٹ تھا لوگوں کو وہ بہت پسند آیا. اور یوں ہی چاسر جو ہے وہ ایک پرومیننٹ فگر بنا انگلش لٹریچر میں، جس کو بعد میں بہت سارے رائٹرز نے فالو کیا. اب چاسر کے بعد آنے والے جتنے بھی رائٹرز تھے ان میں سے بہت سارے رائٹرز نے چاسرز کو فالو کیا، اس کے پیٹرن کو فالو کیا اور اس کے ورکس کو فالو کیا تاکہ اس کی طرح لکھ کے. تو یہ تھی آج کا ہمارا انٹروڈکشن ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے حوالے سے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم
مڈل انگلش لٹریچر کے بعد پڑھیں گے اور اپنا جو ہے نیا ٹاپک شروع کریں گے. مڈل ایجز کو ہم پڑھیں گے پھر کہ اس میں رائٹرز کون تھے، انہوں نے جو ہے کیا کیا کیے، اور انہوں نے ہمیں کون سا ورک دیا اس اسپیسیفک پیریڈ میں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جتنے بھی نئے لیکچرز آئے وہ آپ دیکھ لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو.